ڈاکٹر عظمیٰ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو قدرتی مناظر، نیچر ناپسند ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ بالکل، آئی ایگری۔ اس میں رب حکیم کی بڑی حکمت ہے کہ امیر غریب ہر ایک کو یہ سب نعمتیں فری میسر ہیں، اور اس سے نہ صرف ہمیں سکون ملتا ہے بلکہ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے رب کے قریب کرتی ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں جس طرح ڈپریشن بہت بڑھتا جا رہا ہے، انسان دوسروں سے تو دور اپنے آپ سے بیزار ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے دل کرتا ہے کہ دیوار میں ٹکریں ماریں، کیا کریں؟ خوشی، سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آج کل عید کی چھٹیاں ہیں تو آبادی سے دور ولیج لائف میں اور نیچر کے قریب آئیں، اکیلے ہوں یا بچوں کے ساتھ۔ مٹی پر چلتے جانور، کیڑے مکوڑے، چرند پرند کی آوازیں، یہ بہت روح کو تسکین پہنچاتی ہیں اور خالق کے قریب کرتی ہیں۔ آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ بیسٹ عید میسیج نہیں ہے؟ ٹرو، آئی تھنک دس از بیسٹ ویو، کیونکہ ہمارے جو بہت سارے لسنرس ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں سٹی سے، اور دس ویو ول بی اے ونڈرفل ایکسپیرئنس فار دیم، اینڈ دس ول انوائٹ دیم کہ وہ بھی آئیں اور آ کر ولیج لائف کو قریب سے دیکھیں اور اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اچھا، ہم ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ چھٹیاں منانے جب نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے تو گھر کے شور شرابے سے اور بڑے شور شرابے جیسے مالز، پارکس، فوڈ اسٹریٹس، ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جیب بھی خالی کرتے ہیں۔ ایک تو مطلب کھانے پینے کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بل دینا پڑتا ہے نا، وہ ساری خوشی ویسے ہی پھیکی ہو جاتی ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے یا بد ہضمی ہو جاتی ہے، کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال دوسرا یہ کہ جو سکون پانے کے لیے ہم جاتے ہیں وہ سکون بھی نہیں ملتا، مطلب ہیڈک بھی اکثر ہو جاتی ہے۔ جب واپس آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یا کسی کی بیک میں پین ہے یا تھکاوٹ ہے یا کم از کم سر میں درد تو ضرور ہے۔ عید کی چھٹیوں میں گھروں سے نکلیں ضرور، مگر ولیج لائف کی طرف۔ اور پاکستان اس لحاظ سے مالا مال ہے قدرتی مناظر سے کہ آپ بس جدھر بھی منہ کریں تو آپ کو دیسی زندگی، دیسی لوگ اور قدرتی مناظر وافر ملیں گے۔ اور یہاں مائنڈ بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی ایسے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں کہ آپ خود پہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وی ور ہیونگ اے کیجول ڈسکشن، ہم لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے اور ہم نے سوچا کہ ہم لوگ سڈنلی وی ہیو این آئیڈیا کہ ہم اس کو شیئر کریں، اور یہ ویو جو ہے وہ ہمارے ویورس کو بہت اٹریکٹ کرے گا اور بہت اچھا لگے گا۔ تو جو ہماری مین ڈسکشن تھی، جو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اس دور میں ہم لوگ اپنے سیلیبریٹیز کو بہت زیادہ آئیڈلائز کرتے ہیں، ان کو ایز اے ماڈل فالو کرتے ہیں، کپڑوں میں، کلودنگ میں، ڈریسنگ میں، ہماری فیشن سینس میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، انفارچونیٹلی ٹرو۔ تو آج کل یہ ایک ٹرینڈ ہے سیلیبریٹیز میں کہ جب دے ور ہیونگ اے ڈیورس انفارچونیٹلی، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ نائسلی اینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اٹ شوڈ بی، آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو سیپریٹ نائسلی، بٹ یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ بہت زیادہ ہی نائسلی لے لیتے ہیں۔ وہ اپنے تعلقات جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ ویسے ہی برقرار رہیں گے، ایٹ لیسٹ ان کے آفیشیل اناؤنسمنٹ میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ ہم اچھے دوست رہیں گے، اچھے پیرنٹس رہیں گے، ملتے جلتے رہیں گے، اور بٹ وی آر ہیونگ آفیشیل ڈیورس۔ تو میرا آپ سے سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ جب ایک کپل میں ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، وہ پروسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں ڈیورس کا جو بھی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک ایک ورڈ آپ نے یوز کیا، نائسلی، تو یہ حسن اخلاق اور حسن سلوک کی قبیل سے ہے اور اسلام ریکمینڈ کرتا ہے، لیکن پہلو یا بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا کوئی لمٹس ہیں؟ یعنی ایک رشتہ آپ کا پہلے تھا اور وہ ختم ہوا تو کیا تعلقات ویسے ہی نبھائے جاتے رہیں گے؟ یعنی میل ملاپ، یا ایون ایک ریزن پیش کی جاتی ہے بچوں کے حوالے سے، ایگزیکٹلی، کہ ہم بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں تک تو میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں اور اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ ماں کو باپ کے حوالے سے نیگیٹیوٹی اور بچوں کو سپوائل نہیں کرنا چاہیے،
جیسا کہ عام طور پر رشتے ختم ہوتے ہیں تو دوسرے خاندان کے بارے میں زہر فیڈ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. یس وی ہیو ٹو ایکسٹریمس. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ گڈ ہیومن بینگ بنتے ہیں اور گڈ پیرنٹس بننے کی کوشش میں ریلیشن شپ ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں, ویسے ہی ملنا جلنا, تب بھی ہم اپنی لمٹس کراس کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسپوائل کر دیا جاتا ہے کسی ایک طرف سے, ایک فریق کی طرف سے. ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جس کے پاس ٹائم گزارتا ہے وہ نیکسٹ کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا. ایگزیکٹلی. ماں باپ کے خلاف اور باپ ماں کے خلاف. یعنی اگر بچے نے کچھ ٹائم ماں کے ساتھ گزارا تو اس سارے عرصے میں باپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اور جتنا عرصہ وہ باپ کے ساتھ گزارتا ہے تو سین یہی دکھایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں ہی غلط تھی. تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور حسن اخلاق میں سب سے پہلی چیز تو فیملی ہے, اور بچوں کو اس طرح فیڈ کرنا, زہر بھرنا کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے. تو گڈ پیرنٹنگ باقی ہے, لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ کے تعلقات بھی ہوں, یعنی میل ملاپ بھی ہو, آپ کی بچوں کے حوالے سے ہی ملاقاتیں ہوتی رہیں. صرف ایک لیسن لے لیں کہ اللہ کی کچھ حدود ہیں, اور جب نکاح کا ایک تعلق ہوتا ہے تو وہ کچھ راستے اوپن ہو جاتے ہیں, الاؤ ہو جاتے ہیں, یعنی میل ملاقات اور ایک دوسرے کا لباس. لیکن جب یہ تعلق نکاح کا ختم ہوتا ہے, ڈیورس ہوتی ہے, تو وہ اوپن ڈور بند ہو جاتے ہیں, وہ بیریئر آ جاتا ہے, ملاقات کی اجازت نہیں ہے, خلوت کی اجازت نہیں ہے, بچوں کے ساتھ اکٹھے ٹائم گزارنے کی اجازت نہیں ہے. بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھا تاثر جائے گا. اچھا تاثر نہیں جائے گا, کیونکہ حرام سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. بے شک. اور بچے بھی یہی سمجھتے رہیں گے کہ انبن ہو گئی, یہ کوئی گڑیا یا گڈے کا کھیل تو ہے نہیں کہ کبھی پکی کر لیں تو کبھی کٹی کر لیں. ایکچولی یہ اللہ کی حدود ہیں, اور اللہ کی حدود کو پامال کرنا یہ وعید ہے. اسلام میں ڈیورس کے بعد وہ ان نون پرسن کی طرح ہو جاتا ہے, بالکل غیر محرم, کہ اب جس سے پردہ واجب ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی. آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دس تھنگ کہ ہم لوگوں کو پوری سوسائٹی میں یہ چیز ہائی لائٹ کر دینی چاہیے کہ پردہ آ جاتا ہے. پردے والی بات جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی, کہ ہم لوگ پہلے تو ایک کپل کے طور پہ تھے, اب ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے بات کم کریں, تھوڑا سا حجاب آ جائے, یا تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں. پردہ پھر بھی آئی تھنک اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جس طرح آپ بتا رہی ہیں, کہ وہ غیر محرم ہو جاتا ہے, اور غیر محرم والا ہی برتاؤ اس سے رکھنا چاہیے. اور تھوڑا سا اجنبی نہیں, بالکل اجنبی ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح ایک مارکیٹ میں چلتا ہوا کوئی ان نون پرسن آپ کے لیے ہے, تو وہ بچوں کا باپ بھی طلاق کے بعد آپ کے لیے ویسے ہی ہو جائے گا, بالکل لائک ان نون. البتہ ایک چیز اہم ہے کہ اگر ڈیورس فرسٹ ٹائم ہوئی تو دوران عدت میل ملاپ, ان کا ریلیشن قائم ہے, اور اس کی ایکسپائری عدت اوور ہونے تک ہے. عدت مکمل ہو گئی تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے. سیم ان سیکنڈ ڈیورس, دوسری طلاق کے بعد بھی دوران عدت ان کا تعلق رہے گا, لیکن جیسے ہی عدت مکمل ہوگی وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل غیر محرم ہو جائیں گے. جزاک اللہ. آئی تھنک یہ بہت بڑا میسیج تھا جو آج ہم نے آپ کو ڈیلیور کیا, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا.